السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھتے رہنا اور میں ہوں ولی نثار۔ ناظرین، کاون کو الوداع کرنے کی تیاریاں مکمل ہیں اور سید حسنین جو ایک وائلڈ لائف فوٹوگرافر ہیں، انہوں نے کاون کی زندگی کے خوبصورت لمحات کیمرے میں ایکس بند کیے اور آج لوگ اسلام آباد میں جھوک در جھوک کاون کی زندگی کے لمحات دیکھنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ کاون ایک ہاتھی ہے، 30 سالہ ہاتھی ہے، جس کی حالت اظہار کے اوپر پوری دنیا میں ایکٹیویزم ہوئی اور پوری دنیا سے ویل وشز کاون کو بھیجی گئیں، جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ اسلام آباد زو کی جو انتظامیہ ہے اس کو اس کی نااہلی کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کافی ڈانٹ ڈپٹ کی اور اس کے بعد اسلام آباد زو بند کرنے کی حکم بھی دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ کاون کو واپس کمبوڈیا بھیجا جائے۔ ناظرین، یہاں پہ بتانا چلوں کہ کاون آج سے 10 سال پہلے کاون کے ساتھ ان کی ایک فیمیل پارٹنر بھی تھی جو فوت ہو گئیں اور اس کے بعد کاون کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کو کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، جس کے بعد پوری دنیا سے اور خاص طور پر امریکن سنگر تھے جنہوں نے یہ آواز اٹھائی کاون کے لیے اور اس کے بعد پوری دنیا سے ان کے لیے ویل وشز آئیں اور آج یہ موقع ہے کہ 3-4 روز میں کاون واپس کمبوڈیا جا رہے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے لوگوں سے اور خاص طور پر سید حسنین سے کہ جنہوں نے یہ فوٹوگرافی کی ہے۔ سید حسنین رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے کاون کی زندگی کے خوبصورت لمحات کی تصویر کشی کی ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ کاون کی کیا کہانی ہے اور انہوں نے یہ جو ایک ایکٹیویزم کی ہے یہ کیوں کی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ آپ نے بہت اچھی تصویریں بنائی ہیں، ہم نے بھی دیکھی ہیں، اس کے لیے مبارکباد ہو۔ اور یہ بتائیے کاون کب جا رہا ہے؟ کاون تو 29 کو 29 نومبر کو اس نے جانا ہے۔ آرمی ایئر بیس سے اس کی فلائٹ آئے گی، چارٹر فلائٹ ہے جو فری دا وائلڈ والوں نے اور ان لوگوں نے ارینج کی ہے، تو وہاں سے وہ چلا جائے گا۔ بٹ ہم لوگ کاون کو آلموسٹ میں 1 سال سے ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیویزم اس کے لیے ہم کر رہے تھے اور فوٹوگرافی میں نے اس کو جب یہ ٹیمز آئی تو 3 مہینہ پہلے اس کے ساتھ اگست میں نے اسٹارٹ کی۔ تو میں وائلڈ لائف فوٹوگرافی آئی واز ڈوئنگ ان ملیشیا، ایسٹ ملیشیا، بورنیو، وہاں رین فارسٹ میں کام کرتا تھا سن بیس پہ۔ میں جب پاکستان آیا تو میں نے کہا کیوں نہیں ہم اپنے وائلڈ لائف کو اٹھا سکتے، اس کو مطلب پروموٹ کر سکتے، اور یہ ایک ایسی اسٹوری تھی کہ ہم یہ دکھانا چاہتے تھے کہ زو اینیملز جو ہیں اس طرح سے ہم خوش نہیں رکھ پا رہے۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ میں اگر آپ کو سمرائز کر دوں جلدی سے، تو ضیاء الحق کے ٹائم پر یہ ایز اے گفٹ آیا تھا بیبی ایلیفینٹ سری لنکا سے۔ سو 35 ایئر سے یہ اسلام آباد زو میں ہی رہا اور اپس اینڈ ڈاؤنز اور کافی اس کو جو ہے نا مشکلات کا سامنا رہا۔ مطلب اس کی خوراک پوری نہیں تھی، اس کو اوور فیڈنگ بھی کرائی گئی، کم فیڈ بھی کرایا گیا اس کو، ایون یہاں تک کہ اس کو الکوہول بھی کنزیوم کروائی گئی کہ اس کو درد سے ریلیف دینے کے لیے۔ مطلب اتنی کسی کو ٹریننگ نہیں تھی کہ اس کو پراپرلی سیڈیٹ کر کے اس کو جو بھی اس کا میڈیکل چیک اپ ہے وہ کیا جا سکے۔ اور پھر اس کی ایک فیمیل ایلیفینٹ تھی جو مر گئی 2011-12 میں، تو اس کے بعد سے یہ بالکل اکیلا رہ گیا۔ اس نے ایک اسٹیریوٹیپیکل بیہیویئر ڈیولپ کر لیا تھا جس میں یہ اپنے سر کو ایسے لیفٹ رائٹ کرتا رہتا تھا۔ وہ بیکاز آف اسٹریس انگزائٹی میں جو ہے نا جانور وہ بیہیویئر ڈیولپ کرتے ہیں، وہ ہارڈ وائر ہو جاتا ہے۔ سو پکچرز میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے دکھایا کہ شروع کی پکچرز اور اینڈ کی پکچر میں جب وہ کھیل رہا ہے، جب وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں، کہ اس کی وہ جو ایکٹیویٹی تھی ایک سر ہلانے والی وہ ختم ہو گئی تھی۔ سو ڈاکٹر امیر اور ان کی ٹیم یہ جو یہاں پہ آئے، انہوں نے یہ دکھایا کہ اگر جانور کو پراپر کیئر دی جائے، پراپر اس کو رکھا جائے، اس کو پراپر طریقے سے جو بھی اس کا ڈیو ہے ہمیں اس کو دینا چاہیے، مطلب اس کو کیئر اور اس کو افیکشن، تو وہ یہ بیہیویئر ختم کر کے واپس ایک نارمل لائف کی طرف آ سکتے ہیں۔ سب اس کا فیوچر کا سٹیپ یہی تھا کہ اس کو یہاں سے کمبوڈیا بھیجا جائے جہاں پہ ایک بہت بڑی ایلیفینٹ سینچری ہے، دیر مور دین 400 to 600 ایلیفینٹس وہاں پہ ہیں۔ تو سلولی گریجولی پہلے اس کو ایک کلوزڈ ایریا میں رکھا جائے گا، دیوار کے پیچھے سے یا شیڈ کے پیچھے سے دوسرے ہاتھیوں سے اس کو مانوس کروایا جائے گا، اور جب یہ وہاں پہ ایکلیمیٹائز ہو جائے گا پراپرلی تو اس کو وہاں سے پھر آہستہ آہستہ اوپن ایریا میں چھوڑ دیا جائے گا۔ ریسنٹ اب جو ایک ٹریننگ چل رہی تھی جس میں انگو تھے، ایک اور جو اسپیشلسٹ آئے، وہ انہوں نے کاون کو اس لیے ٹرین کیا کہ کاون اپنا کھانا خود تلاش کرے۔ ایک تو ہوتا ہے نا اس کو فیڈ کروا رہے ہوتے، انہوں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ اس کے انکلوجر میں اس کا کھانا دیا، ڈفرینٹ جگہوں میں اس کا کھانا چھپا لیتے اور وہ اسمیل کر کے خود سے اپنے اس میں، آپ ایک پکچر میں دیکھیں وہ ایک سٹک کے ساتھ اپنی ٹرنک کے ساتھ وہ پتے توڑ رہا ہے، درخت سے پتے گرتے ہیں اور پھر وہ کھا رہا ہے۔ سو بالکل وائلڈ میں بھی ایلیفینٹس اسی طرح ہی ایکٹیولی مطلب اپنا کھانا وہ خود تلاش کرتے ہیں۔ سو ناؤ ہی از کمپلیٹلی ریڈی کہ اس کو ریلوکیٹ کیا جا سکے، اس کو ٹرانسپورٹ کیا جا سکے۔ تو وہ سارے بیہیویئرل چینجز ان پکچرز کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاون نے کیسے وہ سب اچیو کیے سارے جو اس کے تھے۔ کاون کے لیے کیا وشز ہوں گی آپ کی؟ میری وشز یہی ہے کہ اب آدھی سے زیادہ، کافی زیادہ بلکہ میجورٹی آف لائف تو اس نے ایک کلوزڈ انکلوجر میں گزار لی، اور یہی ہے کہ وہاں جا کے جو ہے نا یہ اوپن ایک انوائرمنٹ میں رہے گا
اور ایک اچھی جو ہے نا مطلب لائف گزارے گا، کہ وائلڈ لائف بھی ایک حق رکھتی ہے کہ وہ اپنی لائف اپنے نیچرل ہیبیٹیٹس کے اندر گزارے. جیسے ہم اپنے گھروں میں آزادی سے رہتے ہیں، اس طرح ہم کو بھی اپنے گھروں میں اپنے ہیبیٹیٹس میں رہنے کی آزادی ہونی چاہیے. بتائیے گا کہ کاون جا رہا ہے اور ایک بڑا لمبا سا اس کے پیچھے ایکٹیویزم ہوتی رہی ہے اور لوگ ان سے ملتے رہے ہیں کاون سے. آپ کی کیا فیلنگ ہے جب یہ جا رہے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ کہ یہاں پہ مطلب صحیح طرح سے یہاں پہ اس کو لک آفٹر نہیں کیا جا رہا، اور اس وجہ سے ہی وہ یہاں سے زو سے جا رہا ہے. تو اس کے لیے یہ کہ یہ جو پکچرز ہیں، یہ جس نے یہ ایفرٹس کیے ہیں، ہم ان ایفرٹس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور بیسیکلی جو ریزن یہی ہے کہ یہاں سے یہ جا رہا ہے، لک آفٹر نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے جا رہا ہے زو سے. اور یہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اتنے کیوں سینسٹائز نہیں ہیں، خاص طور پہ پاکستانی جو معاشرہ ہے، کہ وہ یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کی کیئر نہیں کی جاتی؟ اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ یہ کہ یہاں پہ مطلب ان کی جو فوڈ ہوتی ہے، پراپر فوڈ پرووائڈ نہیں ہو رہی ہوتی اس طرح سے. جو ان کا انوائرمنٹ ہوتا ہے زو کے اندر، جو ایلیفینٹ کو پرووائڈ کیا جانا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہوتا، اور ان کی فوڈ ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی. اس وجہ سے وہ یہاں پہ مطلب اسٹیبلش نہیں ہو پاتے. ڈیفینیٹلی جو ٹریٹمنٹ ہمارا ہے زوز کے اندر، اس میں وجوہات ایک نہیں ہیں، بہت ساری ہیں. ہم لوگ ایز اے پاکستان نیشن اور گورنمنٹ جو ہے اٹ ہیز فیلڈ کہ نئی نوعیت کے زوز جو ایک اوپن سینچریز کا کانسیپٹ ہے اس کو اپنائیں. پھر جس طرح ہر ہمارا قومی ادارہ ہے اسی طرح زو یا مینٹیننس یا جو اس کی مینجمنٹ ہے وہ ٹرین نہیں ہے پراپرلی چیزوں کو ہینڈل کرے. کوان کو دیکھیں اگر تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ ایک ہاتھی کی پراپر کیئر نہیں کر سکے. اس کو ڈپریشن، انزائٹی جیسے مسائل تھے. جانوروں کی بھی رائٹس ہیں. ہمارے ملک میں ایجوکیشن ویسے ہی فقدان میں ہے، اور جانوروں سے متعلق علم، آگاہی وغیرہ بہت کم ہے لوگوں کو کہ ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے. دین اپنی جگہ پہ ہم لوگوں کو ہر چیز بتاتا ہے، جانوروں کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے وہ سب کچھ. اور اگر باقی زوز میں بھی کاوان جیسے ہی حال ہے تو شاید سب جانوروں کو بھیج دیا جائے پاکستان سے باہر. حالانکہ ہم اس مذہب سے بلانگ کرتے ہیں جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے جو مال مویشی ہیں ان کا بھی اس طرح خیال رکھو جیسے اپنا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ٹیک کیئر کر. تو آئی تھنک کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. یہ جو ایگزیبیشن کی گئی ہے یہ کاوان کو ٹریبیوٹ کے طور پر ہم دے رہے ہیں کہ جو اس نے سروسز دی ہمیں 35 سال میں، اور مکس فیلنگز ہیں کہ وہ جا بھی رہا ہے اور جو اس کی مزریز تھیں اس سے اس کو ریلیف بھی مل رہا ہے. اس کے لیے بیسٹ وشز ہیں کہ وہ اچھی جگہ پہ جا رہا ہے. تو بیسٹ آف لک کاوان، اینڈ بی ہیپی اینڈ اسٹے ہیپی. دیکھیں بیسکلی ایشو یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ آپ جس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے وہی پبلک کو بھی سمجھ آتی ہے. تو لاز آپ کے نہیں ہیں، آپ کو لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. تو آپ جب تک اویئرنیس نہیں دیں گے، ہمارے جتنے بھی نیوز چینلز ہیں وہ پالیٹکس اور کرنٹ افیئرز اور اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی بھی چینل ایسا نہیں ہوگا جو کہ بات کر رہا ہو کہ جانوروں کے حوالے سے بات کر رہا ہو. بہت کم سلاٹ ہے، بہت کم بات کی جاتی ہے. تو آپ اگر کوئی چینل نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی نیوز آپ نہیں کرتے ہیں، کوئی اویئرنیس نہیں دیتے ہیں، تو یہ ایک بیہیویئر کولیکٹیو بیہیویئر رہے گا. تو میڈیا کا بہت اہم رول اس میں ہے، اور ایجوکیشن سسٹم کا بہت ہے. جب تک آپ ان کو یہ دو سسٹم مل کے کام نہیں کریں گے آپ کی سوسائٹی یہی رہے گی. ناظرین، کاون کی کہانی آپ کو بتائی. یہ ایک ہاتھی تھا جس کی حالت زار کے اوپر لوگوں کی توجہ گئی اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کے لیے آواز اٹھائی. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور جانوروں کی جانب جو ہمارے رویے ہیں ان میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں پہ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے. دیکھتے رہیے گا، دیکھتے رہنا.